اخلاق کی بیوہ کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی؟ پیلو خان کی بیوہ کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی؟ ارے گنگا میں لاشیں بہ رہی تھی، اس کی فکر نہیں ہے تمہارے؟ وہ کابل ہے ہمارا، افغانستان سے محبت ہو گئی، وہاں کی فکر ہے ان کا، افغانستان میں ایسا ہو رہا اور تم پہ ایسا ہو رہا۔ ارے یہاں نہیں ہو رہا، ہردوئی میں ایک شخص سرے روڈ پر بیوی کو مار مار کر قتل کر دیا۔ آپ ہمارے وزیر اعظم مودی اور وہ غنی دونوں مسکرا کے ربن کاٹے۔ غنی تو چلے گا دبئی، ابھی نہیں یہاں بیٹھ کے بول رہے افغانستان میں یہ ہو رہا۔ میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا، نہ طالبان سے، میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا۔ میرا ملک ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ صبح قیامت تک ہم رہیں گے یہاں پر، عزت سے رہیں گے، سینہ تان کے رہیں گے، گردن نہیں جھکائیں گے۔ تم کاٹ لو مگر جھکے گی نہیں۔ عورتوں پر ہو رہا تو پھر اخلاق کی بیوہ کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوتی؟ پیلو خان کی بیوہ کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی؟ تبریز کی نوجوان بیوی جو بیوہ ہو گئی اس کی بات نہیں ہوتی؟ علیم الدین انصاری کی بیوی جو بیوہ ہو گئی جس کو روڈ پر مارا اس کی بات نہیں ہوتی؟ نہیں وہاں ظلم، ارے یہاں پہ کون کرے گا؟ پھر یہاں کی بات نہیں، عورتوں پر ظلم ہو رہا وہاں پر۔ اچھا عورتوں پہ ظلم ہو رہا نا، تو ذرا ہم بیٹھ کے تھوڑا لکھ کے آیا میں۔ بھارت میں یونائٹڈ ایک امو دریا کا نکالے، امو دریا، ارے گنگا میں لاشیں بہ رہی تھی، اس کی فکر نہیں ہے تمہارے؟ یہ کابل ہے ہمارا، افغانستان سے محبت ہو گئی۔ ابھی اور آ رہا، بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں UNFPA کی رپورٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہمارے ملک میں 4 کروڑ 60 لاکھ بچیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ 4 کروڑ، زور سے بولو، بچیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور 9 میں سے 1 فیمیل بچی 5 سال کی عمر ہونے سے پہلے مر جاتی ہے۔ ان کو کہاں کی فکر ہے؟ وہاں کی فکر ہے، ان کو وہاں کی فکر ہے ان کو۔ سالار محترم یاد آئے، سالار محترم کیا کہتے تھے؟ ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کہلائی، بولتے تھے نا سالار۔ وہاں کی فکر ہے ان کا، افغانستان میں ایسا ہو رہا اور تم پہ ایسا ہو رہا۔ ارے یہاں نہیں ہو رہا، ہردوئی میں ایک شخص سرے روڈ پر بیوی کو مار مار کر قتل کر دیا۔ کتنے مہیلاؤں کا ریپ ہوتا خواتین کا بھارت میں، اس کی بات نہیں، وہاں کہیں کو ہو رہا، وہاں پہ ہو رہا۔ بڑی محبت ہو گئی آپ کو، کیوں دکھا رہے معلوم آپ کو؟ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو پپا ہیں، پپا اور منموہن سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے، واجپئی کی حکومت ملا کے افغانستان میں $3 بلین ہم لوگ وہاں خرچہ کیے۔ آپ کا ہمارا ٹیکس کا پیسہ کتنا تھا؟ $3 بلین۔ جب میں یہ پوچھا کہ 3 بلین کہاں گئے، لگا وہاں پہ، اب لگ جاؤ، وہاں لگ جاؤ، ڈیوٹی پہ لگ گئے پورے وہاں پہ۔ 700 کروڑ کی پارلیمنٹ بنائے افغانستان میں۔ کتنے کی پارلیمنٹ بنائے؟ 700 کروڑ کی۔ اور آپ ہمارے وزیر اعظم مودی اور وہ غنی دونوں مسکرا کے ربن کاٹے۔ غنی تو چلے گا دبئی، ابھی نہیں یہاں بیٹھ کے بول رہے افغانستان میں یہ ہو رہا۔ ارے 700 کروڑ کیا کریں گے؟ اب کیا طالبان اس سے بیٹھ کے جرگا کریں گا؟ اپنا جرگا کریں گا آپ انہیں بیٹھ کے؟ 700 کروڑ، $3 بلین آپ سوچو کتنے ہوتے؟ $3 بلین ہم خرچہ کیے۔ یہ جب میں سوال کیا تو لگ گئے وہاں پہ، وہاں ایسا ہو رہا۔ 2013 میں میں نہیں بولا، بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو قابل لوگ ہیں
جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی میرے کو بولتے تھے. اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلف کے ان کو فون کر کے یا ان سے مل کے پوچھتا ہوں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا, بتاؤ آپ. وہ اس وقت سے بول رہے, وہ تمام سیکورٹی کے ایکسپرٹ, بڑے بڑے صحافی جو ہیں کہ دیکھو یہ ہوگا. 14-15 میں بولا آپ کیا کریں بتائیے, آپ تو دور ہو گئے ان لوگوں سے. اب سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا. میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا, نہ طالبان سے. میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا. پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکورٹی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور داعش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے. ایسے کئی علاقے مانے 300-400 کلومیٹر رقبے پر کوئی چیز نہیں ہے, وہاں پر داعش القاعدہ آ چکے ہیں. سیریا سے عراق سے وہاں شفٹ ہو گئے. جیش محمد, ایک نام اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹیررزم کرتے ہیں یہ غلیظ لوگ. پارلیمنٹ پہ اٹیک کیے, ایئر کرافٹ کو ہائیجیک کر کے کھندار لے کر گئے. وہ لوگ ہیلمنڈ ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں. کس کو نقصان ہوگا بتاؤ آپ؟ ISI پورا کنٹرول کرتا طالبان کو, یہ بات ذہن میں رکھو آپ. ISI بھارت کی دشمن ہے. ISI طالبان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے. اور ایک بات سن لو آپ, مزے کی بات, طالبان کا جو چیف ہے انہوں کہتے ہیں امیر المومنین. کائے کا امیر المومنین ہے بھائی تو؟ امیر المومنین تو شیر خدا ہے علی, امیر المومنین. اب یہ امیر المومنین اور خادم الحرمین میں کیا ہوگا اللہ کو معلوم. انہوں امیر المومنین انہوں خادم الحرمین, اور وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. UAE کا وہاں انہوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے دوسرا بڑا فائدہ یہ چین کو. اب چین کیا کر رہا ہے؟ میں یہ کھل کے اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا. آپ کو بدخشاں ایک جگہ ہے افغانستان اور چین کے بارڈر پر, وہاں پر شنجیانگ ایک جگہ ہے جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا. ان کو ایک کانسنٹریشن کیمپ میں ڈال کے, تمام آپ سنے ہوں گے. تو چین ان کو بول دیا دیکھو بدخشان میں یہ ایسٹ ترکمنستان کی جو وہاں پر تنظیم ہے ان کو مت آنے دو. اور چین یہ بولا کہ ہم جو ہے چین ایران سے آلریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلینز آف ڈالرز کا. تو چین یہ چاہ رہا ہے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے ایران تک چلا جائے. چین یہ کر رہا ہے, اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آ کے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے بھائی؟ آپ کیا کر رہے بتائیے نا. رشیا, ازبکستان, ترکمنستان, تاجکستان, یہ تمام استان جو 4 ممالک ہیں, وہ لوگ امریکہ سے ڈیل کر کے کوڈ ایگریمنٹ کے لیے کہ ٹرانسپورٹیشن ان تاجکستان, ازبکستان, ترکمنستان سے نکل کر کابل تک آئے گا. امریکہ کر لیا. اور آپ ٹرمپ کو گلے ملے, خوب لپٹے, عید مبارک, عید مبارک. اب کی بار ٹرمپ سرکار, انہیں آپ چھوڑ کے چلے گا. آپ کہاں ہیں بتاؤ؟ بھارت کہاں ہے مجھے بتاؤ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ہمارا ملک کے جو بڑے حکومت کرنے والے ہیں, میں ملک کے مفاد میں کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہ افغانستان سے نہ طالبان سے. میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے. میرے کیا کرنا ہے؟ میرے کو مجھے وطن عزیز سے مطلب ہے, اور مطلب رہے گا بھارت سے انشاءاللہ تعالی. میں تو بھارت کے لیے کہا تھا یہ تقریر میں اپنی بات کو پارلیمنٹ میں 3 مرتبہ, مگر تم نے میری نیت کو سمجھا نہیں, تم نے میری بات کو سمجھا نہیں, اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑھی والا, سر پہ ٹوپی, اس کو کیا معلوم, سب ہم کو معلوم. ارے تم کو لٹھو معلوم, تم کو کچھ نہیں معلوم. تم تو انڈے میں کی زردی ہو, تم کو کچھ نہیں معلوم. اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا آج. اچھا اگر اس کو کیا کرنا ہے, یہ سن کے بولیے, بولو تم کیا کرنا. سنتے مودی جی آپ کو معلوم چین کو خالی چین کی دبتی رکھ دبانے کا انہیں کھڑے ہو جاتا.
जर्रा के पास कभी गए आप? जर्रा के पास गए तो डर होता, देखो आप। हमारे बड़े मियाँ हैं साली बंदे, अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने खाली सुनते सुनते हाथ करके पकड़ते ही चीख मारता हूँ, आधे घंटे के बाद दर्द कम होता। चीन को वही करना। क्या करना? लद्दाख के ऊपर शिनजियांग है। मोदी जी जरा ऊपर तो जाओ ना, लद्दाख के ऊपर। शिनजियांग लद्दाख के ऊपर है और चीन डेप्सांग, डेमचाक और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में बैठा हुआ है। हमारी फौज हमारी जमीन में बैठा हुआ है, अब वहां पर वो कर रहा है। इन्होंने दे तो खाली फोटो में खुश है बस। मैं आइसक्रीम खा लिया, गोल्ड मेडल जीत किया, मैं वो खा लिया। अरे भाई, मुल्क की जमीन खा लिया चीन। हमारे पड़ोस में ये तब्दीली आ गई जो हमारे मुस्तकबिल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा होगा। मोदी जी देखो ना जरा, लद्दाख के ऊपर देखो, शिनजियांग की तरफ देखो, आप सोचो, दिमाग लगाओ। आपके पास बहुत से जेम्स बॉन्ड हैं, उन जेम्स बॉन्ड से पूछो, मेरी बात का असर नहीं निकलेगा। आपको समझ में नहीं आता, मेरे को मालूम है, अंडरस्टैंड। जरा ऊपर देखना पड़ता, मैं ऊपर नहीं देख सकता। ये हम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा। और हमको भी कोई मतलब ही नहीं है ना, ये वतन हमारा है और रहेगा। इस वतन पर हमारी तारीख है, हमारे आबा अजदाद की निशानियां हैं। कब अफगानिस्तान की तरफ देखें? बल्कि जामे निजामिया के मशहूर आलिम दीन जो फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ उनके कंटेम्पररी थे, हज़रत का नाम क्या है जो अफगानिस्तान से आए, अबुल वफा साहब, अफगानिस्तान अबुल वफा साहब जामे निजामिया में आए। आज भी उनकी किताब अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। हमको मतलब ही नहीं था, अपना कभी नहीं है मतलब अफगानिस्तान से, मगर इनको बस टीवी पे वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा। अब आज के बाद इनको जरा थोड़ा तकलीफ होगी, अरे ये वो नहीं बात करा, उल्टी बात कर रहा, मामले को पलट दिया। अच्छा फिर क्या करें? एक बेचारे कोई समाजवादी पार्टी के एमपी के ऊपर मुल्क से गद्दारी का एक मुकदमा लगा दिया, सेडेशन चार्ज लगा दिया। उन्होंने क्या बोले, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं, खुल के कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम कह चुके हैं, मजलिस की पॉलिसी है कि हम जहां मुल्क की बात आएगी वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हमारी सियासत है, रहेगी, मगर मुल्क की बात आएगी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिए, सेडेशन। अरे पंडित नेहरू, गांधी और आपके सेठ गोविंद दास, ये लोग सेडेशन के खिलाफ थे। जब दस्तूर बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सबने कहा कि गद्दारी का सेडेशन निकालो, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेडेशन, गद्दारी का मुकदमा उस वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है उसके बोलने के बाद। अगर कोई अल्फाज निकलते हो तशद्दुद होता है तो तब सेडेशन लगता। अब सुप्रीम कोर्ट गौर कर रहा है कि उसको निकाल ही दे, आप लगा दिए सेडेशन उसके ऊपर। मुल्लों को काटो, उन पर सेडेशन कुछ नहीं, क्योंकि आपके महबूब हैं। पीलू खान को मारने वालों पर कुछ नहीं, आपके महबूब हैं। कानपुर में बच्ची अपने बाप से लपेट कर रो रही है, उसको मारने वालों को कोई सेडेशन नहीं, क्योंकि आपके महबूब हैं। अच्छा, हैरत की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं वो मुंह नहीं खोलते। क्यों नहीं मुंह खोलते भाई? तुम्हारे एमपी पे सेडेशन लगाना, मैं बोल रहा हूं तो बोलेंगे हो, अगर कोई बोला तो ओवैसी बोला, वो लंबी शेरवानी वाला ही बोला। आप नहीं बोल सकते। मुसलमानों के वोट होना, संभल के मुसलमानों का वोट होना, तुर्कों का वोट होना, मगर जब नाइंसाफी होगी तो साथ नहीं ठहरेंगे बल्कि दबाव डालेंगे। ये कौन सी सियासत है समाजवादी की? ये समाजवादी में एक लीडर गया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दहशतगर्दी की नर्सरी कहा, उसको अखिलेश फूल का हार पहनाते हैं, उसको फूल का हार पहनाते हैं। ये इनका मामला है।
اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے حماقت کرنے والوں، آزادی کے بعد اگر پارٹیشن ہوا تو دوسرا پارٹیشن ہم نے دیکھا 2013 میں 50,000 مسلمان مظفر نگر میں بے گھر ہو گئے. کس کی حکومت تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں بتاؤ کس کی حکومت تھی؟ کیا انصاف ہوا ان لوگوں سے؟ مگر نہیں، سیکولرزم ہے. کیا سیکولرزم ہے؟ کون سا سیکولرزم ہے؟ تمہارے ایم پی پہ غداری کا مقدمہ لگتا، تمہاری زبان کو تم جنبش نہیں دے سکتے. تم کون کر رہے ہو؟ ووٹ چاہیے، خالی ووٹ ہونا. ڈرا ڈرا کر اب ووٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ کل روزہ رہیے. اگر آج رہے ہیں تو ماشاءاللہ، کل ایک اور رہنا پڑے گا. اگر نہیں رہے تو کل ایک رہو اور پرسوں ایک رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، علماء کرام نے فرمایا کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزوں کو خاص طور سے رہتے تھے. عاشوراء کا اور عاشوراء کا یہ پہلے ایک دن بعد کا. تو نوجوانوں، روزہ رکھو. اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے. ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اور جو آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو. ان کی کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی، ان کی شفاعت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے. مجھے میری اعمال کا یقین نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ABP نیوز آپ کو رکھے آگے.